حرم مکی کی اگر ہم بات کریں، بیت اللہ کی اگر ہم بات کریں، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اس شہر کی قسم کھائی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اسی طرح لا اقسم بہذا البلد، اور بیت اللہ کی عظمت کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، کبھی تم دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، تم نے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے، تو اپنا رخ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف کرو۔ اور بیت اللہ کی عظمت اسلام کی نظر میں اتنی زیادہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے لا تستقبلوا القبلۃ ببول ولا غائط ولا تستدبروها، کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے یا بیت اللہ کی طرف پشت کر کے قضاء حاجت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر کے مراحل کو قرآن کریم میں ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے لیے جو دعا فرمائی، حرم مکی کے لیے جو دعا فرمائی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدود حرم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت رکھی ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے، اس کو محترم بنایا ہے، لا يعضد شوکہ ولا ينفر صیدہ، کہ اس کا کانٹا کاٹنے کی بھی اجازت نہیں، یہاں پہ شکاری کسی شکار کو دوڑانے کی، اس کے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ تو یہ حدود حرم جو اللہ تعالیٰ نے ایک متعین کی ہیں، اس کی خاص حرمت، خاص احترام۔ پھر جیسے صفا مروہ کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ بیت اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں جو حج اور عمرے کے فضائل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرے اور اس میں کوئی فسق و فجور نہ کرے، فحاشی اور عریانی سے بچے، تو وہ جب لوٹتا ہے تو ایسے لوٹتا ہے گویا اسی دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ عمرے کی فضیلت، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے جیسا ثواب رکھتا ہے۔ تو حرم مکی کے فضائل قرآن کریم میں، احادیث میں بہت کثرت سے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو حرمین شریفین ہیں، میں حرم مدنی کی طرف بھی آتا ہوں، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ جو فطرت سلیمہ رکھنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے دل میں ان مقامات کی محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی نا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس حرم مکی کی طرف، اس حرم کی طرف متوجہ فرما دے۔ تو جس کی پروان فطرت سلیمہ پر ہوئی ہوتی ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت فطری ہوتی ہے۔ اور حرم مدنی کی اگر ہم بات کریں تو حرم مدنی کے تو کیا ہی کہنے، ہمارے آقا، ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن ہے، آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، جہاں آپ نے ہجرت فرمائی۔ آپ علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو بہت افسوس تھا، آپ نے فرمایا مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، اللہ کی محبوب سرزمین ہے، اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا میں کبھی نہیں نکلتا۔ اور جب مدینہ منور آپ علیہ السلام پہنچے، آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مکہ میں، مدینہ منورہ میں اس برکت کا دگنی برکت رکھ دے جتنی برکت آپ نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے پیمانوں میں، ہمارے وزن کے ہر طرح کے پیمانوں میں ہمیں برکت عطا فرما۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے، ابھی جیسے مفتی صاحب نے بات کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا یہ ادب ہے کہ وہاں پر آدمی جائے تو سراپا ادب بن کر جائے۔ کسی نے لکھا تھا نا کہ بیتاب نگاہیں بھی یہاں بے ادبی ہیں، تو وہاں ادب کا جو معیار ہے وہ بہت بلند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہمیں سکھایا گیا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تم سے یہاں کوئی بے ادبی ہو جاتی ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو اپنے عام لوگوں کی طرح مت سمجھو، ان کو اس طرح آواز مت دو، اس طرح مت پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم،
تو جو مدینہ منورہ کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بارے میں فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، تو مدینہ منورہ کے مقام و مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہمارے آقا کا مسکن ہے، ہمارے آقا کا مہاجر جہاں آپ علیہ الصلوۃ